اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رحمان کا جو معنی گرامر کے اعتبار سے بیان کیا گیا، ایسی رحمت جس میں جوش، ہیجان اور ابلنا پایا جاتا ہے۔ اب ایک بڑی اہم بات پیچھے ہم نے پڑھا، رب العالمین، کہ جو عالمین کی تربیت کرنے والا ہے۔ اب تربیت کرنے کے لیے جو بنیادی باتیں ہیں جن کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ ہے محبت کا، رحمت کا بے انتہا ہونا۔ اب رحمان ایسی رحمت جس میں انتہا درجے کا جوش پایا جاتا ہے، اور رحیم ایسی محبت کو کہتے ہیں، ایسی رحمت کو کہتے ہیں جس میں دوام پایا جاتا ہے۔ اب ان دونوں کو آپ جوڑیں رب العالمین کے ساتھ، عالمین کی پرورش کرنے والا، عالمین کی تربیت کرنے والا، جس کی رحمت میں جوش بھی ہے اور دوام بھی ہے۔ مثلا بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اللہ کی ذات کے لیے کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی، کوئی اس کی مثل نہیں، مثیل نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے ہمیں کسی پر ترس آ جاتا ہے۔ ہم کسی چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں جس کے والدین بچپن میں رخصت ہو گئے ہوں، تو ہمیں اس بچے پر پیار آ جائے گا، ہمیں اس بچے پر رحم آیا، تو ہم نے کیا کیا، ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس کو ہم لے لیتے ہیں۔ یا ہمیں کسی پر ترس آیا، جو ہماری کسی کے اوپر رحم آنے کی جو کیفیت ہے وہ صرف چند منٹوں کی ہے، اس میں دوام نہیں ہے۔ ہمیں فوری طور پہ کسی سے بہت زیادہ محبت ہوئی، انس ہوا، ہم اس کے اوپر بڑا مہربان ہو گئے، لیکن یہ مہربان ہونے کی جو کیفیت ہے یہ بہت تھوڑی سی ہے، بلکہ اس کے اوپر تحقیق کی گئی تو انہوں نے کہا یہ جو موشنز ہوتے ہیں انسان کے، ان کی زیادہ سے زیادہ دورانیہ 15 منٹ کا ہے یا 20 منٹ کا ہے۔ اس کے بعد وہ کیفیت جو ہے، ہم خود بخود اس کیفیت کو تر و تازہ کرتے رہیں تو الگ بات ہے، ورنہ وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم رو رہے ہوں اور رونے کے دوران ہمیں بولنا پڑ جائے تو ہماری وہ رونے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو رب العالمین کے بعد جو رحمان اور رحیم کی صفت ہے، اس کے اندر یہ بات بھی ہمیں بہت بڑا سبق دے رہی ہے کہ جو رحمان ہے، یہ جو رحیم ہے، اس کی رحمت کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص جنس کے لیے، کسی نوع کے لیے، کسی گروہ کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے، کائنات کے ایک ایک فرد کے لیے، کائنات کے ہر ہر ذرے کے لیے رحمت، اور جیسی ضرورت ہے ویسی رحمت۔ سب سے بڑی بات یہ، مثلا رحمان، اب اس کی اگر ہم تشریح میں جائیں، کوئی اسے مانے نہ مانے، اس کے سامنے سجدہ کرے نہ کرے، اس کو پکارے نہ پکارے، اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے میں نے اس کو دینا ہی دینا۔ وہ رب کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے بھی سجدہ کرے نا، کسی اور کے سامنے بھی دست سوال دراز کرے، رب پھر بھی اسے محروم نہیں رکھتا، مانگ کسی سے رہا ہے لیکن دے اسے پھر بھی رحمان کی ذات رہی ہے۔ اب ہر ایک کی ضرورت کے اعتبار سے، مثلا کوئی شخص پیاسا ہے تو اس کے لیے پیاس، اس پیاسے کے لیے پانی رحمت ہے۔ کوئی شخص بھوکا ہے، اس کے لیے کھانا رحمت ہے۔ کوئی تھکا ہوا ہے تو اس کے لیے نیند اور راحت رحمت ہے۔ الغرض جیسی ضرورت ہے کائنات میں، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے کے اعتبار سے رب تعالی رحمان اور رحیم ہے۔ اب جیسی ضرورت ہوگی رحمت بھی ویسی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت تھی تو اللہ نے اس ضرورت کی جو چیز تھی اس کو وجود بھی دیا، اس کو دوام بھی دیا، ہماری ضروریات کو وجود بھی دیا اور پھر ان کو دوام بھی دیا کہ میرے بندوں کو پانی کی ضرورت ہے، پانی پیدا کیا، پھر اس کو دوام بھی دیا کہ کسی بھی لمحے پانی ان کے لیے کمی نہ ہو، ان کے لیے کھانے کی کمی نہ ہو۔ ہمیں ہوا کی ضرورت ہے، اللہ نے ہوا کو پیدا کیا، کسی بھی لمحے ہوا کو روکا نہیں، بند نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے رحمان الرحیم کی رحمت کا مظہر۔ پھر آگے چلیں تو صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، ہم سب جانتے ہیں، کئی بار ہم نے سن رکھی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے. ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جو اپنے بچے کی تلاش میں کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، اپنا بچہ ڈھونڈ رہی تھی. اب مفہوم حدیث یہ ہے کہ جب اسے اس کا بچہ مل گیا، اس نے اس دیوانگی کی کیفیت سے اس بچے کو چوما، اسے چمٹایا کہ جو دیکھنے والے تھے وہ محبت اور وارفتگی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اتنی محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے سوال کیا، اے میرے صحابہ، کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی؟ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ آپ اس کی محبت کا عالم یہ دیکھیں کہ بچہ جیسے بھی ہو وہ فوراً اپنے ساتھ چمٹا لیتی ہے. یہ نہیں دیکھتی کہ اس کی کیفیت کیسی ہے، یہ گیلا ہے، گندا ہے، کس طرح کا ہے. بس اس کی ممتا اس قدر غالب ہوتی ہے کہ وہ بچے سے بے نیاز ہو کے اس کو اپنے ساتھ اپنی باہوں میں چمٹا لیتی ہے، آغوش میں لے لیتی ہے. فرمانے لگے کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے اپنے ہاتھوں سے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ اللہ کی قسم وہ ایسا نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ ایسا نہیں کرے گی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کے سمجھایا اور پھر فرمایا جتنی مہربان یہ عورت اپنے بچے پر ہے نا، اس سے کہیں زیادہ مہربان اللہ اپنے بندوں پر ہے. اس سے کہیں زیادہ مہربان وہ اپنے بندوں پر ہے. جب یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندے کو اپنی رحمت سے دور کر سکتا؟ بندہ ہی ہے. وہ کسی نے کسی بزرگ سے سوال کیا تھا تو وہ مخصوص میں اس کو بدل دیتا ہوں کیونکہ وہ بڑا سخت سا ایک حکایت ہے کہ کیا کوئی مومن، اللہ کسی مومن کو جہنم میں ڈالیں گے؟ تو وہ درویش کہنے لگے اللہ کسی اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی جس کو اس نے پیدا کیا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ جہنم میں جائے. کوئی خود چھلانگ لگا کے جاتا ہے تو جائے، کوئی خود جہنم میں جانا چاہے تو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بات کا تقاضا کبھی بھی نہیں کرتی کہ کوئی جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے. اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنے رحمان اور رحیم ہونے کے صدقے ہم پر بے پناہ بے پایاں رحمتیں جو نازل ہو رہی ہیں، ہمارے بن مانگے نازل ہو رہی ہیں، ان میں مزید اضافہ اور برکتیں عطا فرمائے. آمین.